وعلیکم ناظرین، یہ وہ دور تھا جب نہ کوئی دنیا موجود تھی اور نہ اس کا کوئی شور شرابہ، نہ انسانوں کا وجود تھا اور نہ ہی ان کے امتحان کی شروعات ہوئی تھی۔ ہر چیز اپنی بالکل نئی اور پاک تخلیق کے ساتھ موجود تھی۔ چاروں طرف ایک روشن نور پھیلا ہوا تھا، آسمانوں میں گہرا سکون چھایا ہوا تھا اور فرشتوں کی تسبیح میں ایک انوکھی مٹاس گونج رہی تھی۔ ہر طرف اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت کے نشان دکھائی دیتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا مانو ہر ذرہ اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ اسی ماحول میں ایک ایسا اہم واقعہ پیش آنے والا تھا جس نے فرشتوں کی دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا۔ یہ کوئی سادھرن تخلیق نہیں تھی، بلکہ ایک بڑا اعلان تھا، ایک ایسا سفر کا آغاز جس کی منزل انسانوں کے عمل طے کرنے والے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنایا تو وہ صرف جگہ نہیں تھی، بلکہ اس کی رحمت اور اس کے آغاز کا کھلا بیان تھی۔ وہ انعام اور سزا کی حقیقت کو ظاہر کرتی تھی، ایک ایسی سچائی تھی جسے آنے والی دنیا تب تک نہیں سمجھ سکتی تھی جب تک اسے صحیح طریقے سے سمجھایا نہ جائے۔ اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بھروسے مند فرشتوں کو چنا جسے امین کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی محفل میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر کوئی انتظار میں تھا کہ اب کیا حکم آنے والا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے جبرائیل، جنت کی طرف جاؤ اور دیکھو کہ ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادب سے سر جھکایا، ان کے پروں کی ہلکی سی حرکت سے چاروں طرف نور پھیل گیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو قبول کرتے ہوئے لبیک کہا اور جنت کی اور روانہ ہو گئے۔ یہ سفر صرف ایک عام سفر نہیں تھا، بلکہ ایسا سفر تھا جس کی سچائی قیامت تک انسانوں کے دلوں میں بسنے والی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھتے رہے۔ شروعات میں روشنی ہلکی تھی، پھر دھیرے دھیرے تیز ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ اتنی شدید ہو گئی کہ اگر اس کی ایک جھلک بھی دنیا میں پہنچ جائے تو سورج بھی پھیکا پڑ جائے۔ جیسے ہی وہ جنت کے قریب پہنچے، ایک ایسی مہک محسوس ہوئی جو نہ پھولوں کی تھی، نہ مٹی کی اور نہ ہی کسی عطر کی، بلکہ وہ خوشبو تھی جسے صرف اللہ کی رحمت ہی پیدا کر سکتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے، انہیں احساس ہوا کہ جنت کے دروازوں کی طرف ایک روحانی کھنچاؤ ہے، ایک ایسی طاقت جو انہیں اپنی اور بلا رہی ہے۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو اس کی بلندی دیکھ کر ان کی نظریں ٹھہر گئی۔ یہ کوئی عام دروازہ نہیں تھا جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ اس کی اونچائی ایسی تھی کہ اوپر دیکھو تو آسمان جیسا لگے، اور اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ اگر فرشتوں کا پورا لشکر بھی سامنے کھڑا ہو جائے تو بھی تنگی محسوس نہ ہو۔ اس دروازے میں ایک ایسا نور چمک رہا تھا جو آنکھوں کو چکا چوند نہیں کرتا بلکہ دلوں کو روشن کر دیتا تھا۔ اس کے آس پاس ہوا کی ہلکی لہریں تھیں جو ہر پل تسبیح کر رہی تھی، سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، جیسے انہوں نے داخل ہونے کا ارادہ کیا، دروازہ خود بخود کھل گیا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی رکاوٹ، بس نور کا ایک راستہ کھلا اور اس کے پار جنت کا پہلا منظر سامنے تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ان کی نظریں ٹھہر گئی، وہ وہیں رک گئے، ایسا لگا مانو ایک پل کے لیے وقت ٹھہر گیا ہو۔ ان کے سامنے ایسا منظر تھا جسے بیان کرنا فرشتوں کے لیے بھی مشکل تھا۔ جنت کی زمین موتیوں سے بھی زیادہ چمکدار تھی، اس کی ہوا کستوری کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ وہاں کے درخت سونے اور چاندی کی شاخوں سے سجے ہوئے تھے اور ان کی پتیاں ایسی تھی کہ جب ہوا گزرتی تو تسبیح کی آوازیں گونج اٹھی۔ زمین اتنی ملائم تھی کہ پاؤں رکھنے پر نرمی محسوس ہوتی، لیکن کوئی گرد یا دھول نہیں اڑتی۔ نہریں اتنی صاف اور چمکدار تھی کہ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا مانو پانی نہیں بلکہ نور بہہ رہا ہو۔ جبرائیل علیہ السلام ہر چیز کو غور سے دیکھتے رہے، اس کی روح میں گہرا سکون اترتا گیا، ان کے دل میں ایک خاص قسم کی محبت پیدا ہونے لگی۔ یہ جنت سے نہیں بلکہ جنت کے رب سے محبت تھی۔ پھر وہ ایک محل کے سامنے ٹھہر گئے، وہ اتنا بلند تھا کہ اس کی آخری منزل نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی دیواریں سونے کی تھی، دروازے چاندی کے اور کھڑکیاں یاقوت اور موتیوں سے سجی ہوئی تھی۔ ہر محل کا رنگ الگ تھا، کہیں سفید نور کی چمک، کہیں ہلکی گلابی روشنی اور کہیں ہرے پنوں جیسے ہریالی۔ ان محلوں میں ایک گہرا سکون جھلک رہا تھا، جیسے ان میں رہنے والے لوگ دنیا میں بہت تکلیفیں جھیل چکے ہو، بہت صبر کیا ہو اور ہر مشکل کا سامنا کیا ہو، اور اب یہ مقام ان کے لیے سکون اور راحت کی خوشخبری بن چکا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کے دل میں یہ احساس جاگا، یہ وہی مقام ہے، یہی منزل ہے جس کے لیے آدم کی اولاد کو پیدا کیا گیا ہو۔
جتنا وہ دیکھا گئے ان کی حیرت بڑھتی گئی، ان کے نورانی چہرے پر ایک پیاری سی مسکان آ گئی، وہ مسکان جو اللہ کے نور سے روشن تھی۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا، کتنی خوش قسمی ہوں گے وہ لوگ جن کے لیے یہ سب تیار کیا گیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور جنت کی ندیوں کو دیکھا، جن کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شاید سے زیادہ میٹھا تھا۔ ان کی بہنے کی آواز اتنی دلکش تھی کہ اگر انسان اسے سن لے تو دنیا کے سارے گیت بھول جائے۔ انہوں نے ایسے درخت دیکھے جن کی چھایا اتنی لمبی تھی کہ اگر کوئی سواری 100 سال تک دوڑتی رہے تب بھی اس کی چھایا ختم نہ ہو۔ انہوں نے ایسا پھل دیکھے جن کی مہک کے پیٹ بھر دینے والی تھی اور انہیں دیکھ کر دل چاہتا تھا کہ بس انہیں چھو لیا جائے۔ لیکن جنت میں ہر چیز اجازت اور ادب کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے جنت کے تمام منظر دیکھ لی تو وہ واپس لوٹ پڑے۔ ان کے پر ہلکے تھے، قدم مضبوط تھے، چہرے پر نور تھا اور دل میں پورا یقین۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، تیری قسم، جو بھی ان نعمتوں کے بارے میں جان لے گا وہ ضرور چاہے گا کہ ہر حال میں اس میں داخل ہو جائے۔ یہ جبرائیل کی گواہی تھی، ایک سچی، روحانی اور دل سے نکلی ہوئی گواہی۔ جنت سے لوٹ کر وہ اللہ کے سامنے کھڑے تھے، انہوں نے چہرے پر جنت کا سکون جھلک رہا تھا اور دل میں وہ رحمت بسی تھی جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن سفر ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ جنت تو رحمت کا گھر ہے، مگر اب انہیں اس جگہ کو دیکھنا تھا جہاں رحمت نہیں بلکہ انسان کے گناہوں کا انجام موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، اب جہنم کی طرف جاؤ اور دیکھو کہ ہم نے گنہگاروں کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام کے دل پر ایک بھاری پن سا اتر آیا۔ وہ اللہ کے سچے فرما بردار تھے اور ہر حکم کو ماننے والے، لیکن جہنم کا نام سنتے ہی ان کے پر بھاری ہو گئے اور ان کا چہرہ گمبھیر ہو گیا۔ پھر بھی انہوں نے ارادہ کیا اور جنت کے روشن منظروں سے دور ہوتے ہوئے اس جگہ کی اور بڑھنے لگے جہاں نور نہیں، اندھیرا تھا، جہاں خوشبو نہیں بلکہ جلتی ہوئی گرمی تھی، جہاں سکون نہیں بلکہ خوف اور عذاب کی تیاری تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ماحول بدلتا گیا، جنت کی مہک پیچھے چھوٹتی گئی اور اس کی جگہ ایک بھاری جلن بھاری ہوا نے لے لی۔ تو انہیں معلوم تھا کہ جہنم کے قریب پہنچتے ہی ہر چیز کے فطرت بدل جاتی ہے، جیسے پوری مخلوق اس آگ کی ہیبت سے کانپ اٹھتی ہو۔ جبرائیل علیہ السلام جتنا آگے بڑھتے گئے گرمی اتنی ہی تیز ہوتی گئی، تو پہلے ہلکی، پھر سخت اور پھر ایسی کہ اگر اس کی تاپیز دنیا تک پہنچ جائے تو سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے۔ دور سے ہی ایک بھیانک آواز سنائی دینے لگی۔ وہ آواز ایسی تھی جس میں درد بھی تھا، غصہ بھی اور ایک عجیب سی بے چینی بھی۔ تو یہ کسی انسان یا کسی مخلوق کی آواز نہیں تھی، یہ جہنم کی اپنی سانسوں کی آواز تھی۔ کبھی بھی وہ ہو سکتی، کبھی چیختی اور کبھی اس طرح گزرتی جیسے کوئی خوفناک طاقت اپنے بندھنوں کو توڑ دینا چاہتی ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سمیٹ اور آگے بڑھتے گئے۔ ان کے سامنے جہنم کا دروازہ ایک سیاہ دیوار کی طرح کھڑا تھا، اتنا اونچا، اتنا بھاری اور اتنا ڈراونا کہ فرشتے بھی اس کی طرف دیکھ کر سہم جائے۔ اس دروازے کے پاس ایسے فرشتے تعینات تھے جن کے چہروں پر نہ مسکان تھی، نہ نرمی، نہ رحم، نہ کوئی لچک۔ یہ وہی سخت مزاج پہرے دار تھے جنہیں اللہ نے اس عظیم کام کے لیے مقرر کیا تھا۔ وہ نہ کسی کی سفارش سنتے ہیں، نہ کسی پر ترس کھاتے ہیں۔ ان کے کندھوں پر آگ کی چنگاریاں چمک رہی تھی، ان کی آنکھوں میں تلوار جیسے سختی تھی اور ان کے سانسوں میں ایسا رعب تھا کہ اسے محسوس کرتے ہی دل دہل جائے۔ جبرائیل علیہ السلام دروازے کے سامنے رکے اور ادب سے سلام کیا۔ جیسے ہی جہنم کے دروازے کی زنجیریں ہلی، ایک ایسی بھیانک آواز اٹھی کہ مانو آسمان تک کانپ اٹھے۔ پھر دروازہ تھوڑا سا کھلا، صرف تھوڑا سا، لیکن اسی تھوڑے سے کھلنے میں اتنی طاقت، اتنی خوف اور اتنی گرمی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کے نورانی پر تک کانپ اٹھے۔ اندر سے آگ اٹھی، ہر طرح سے، ہر کونے سے، ہر دشا میں۔ وہ آگ صرف لپٹ نہیں تھی بلکہ طوفان کی طرف بھڑک رہی تھی۔ اس کا رنگ کبھی کالا دکھتا، کبھی لال، کبھی ایسا نیلا جسے دنیا کی آگ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔
اس کی گرج اتنی بھیانک تھی کہ سمندر کا شور بھی اس کے سامنے چھوٹا لگے، اور اس کی گرمی ایسی کہ پتھر بھی پگھل جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے صرف اسے دیکھا ہی نہیں بلکہ اس کی ہیبت کو اپنے اندر محسوس کیا۔ انہوں نے آگے نظر ڈالی، وہاں بھاری بھرکم زنجیریں تھیں، ایسی کہ اگر انہیں دنیا کے پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی چکنا چور ہو جائے۔ وہاں گہرا اندھیرا تھا، ایسا کہ روشنی کی ایک کرن بھی اندر جانے کی ہمت نہ کرے، اور وہاں ایسی گہریاں تھی کہ اگر کوئی ان میں سے گر جائے تو اس کی چیخ صدیوں تک گونج رہے۔ بیچ بیچ میں بھیانک دھماکوں کے ساتھ آگ بھڑکتی، اور ہر بار اس کا پھٹکارا پورے ماحول کو ہلا دیتا، جیسے وہ اپنے اندر گناہوں کی داستانیں کھول رہی ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ سب دیکھا تو ان کے دل دہلا گیا۔ وہ آمین فرشتے جس کے سامنے شیطان بھی کانپ اٹھتا، وہ بھی اس عجیب کو دیکھ کر سہم گیا۔ ان کے پر جھک گئے، چہرہ سخت ہو گیا، اور ان کی روح پر ایک بھاری پن چھا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے ہٹنے لگے، قدم بوجھل تھے، سانسیں تیز تھی، اور دل میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا، اے انسانوں، کاش تم جان پاتے کہ یہ جگہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام لوٹے تو ان کا حال پہلے جیسا نہیں تھا۔ جنت سے لوٹنے والے فرشتے جیسے چمک اب کچھ کم لگ رہی تھی۔ جہنم کا منظر دیکھ کر ان کا چہرہ گہری زندگی میں ڈوب گیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، تیری قسم، جو بھی اس عذاب کو دیکھ لے وہ کبھی اس میں داخل ہونا نہیں چاہے گا بلکہ اس میں بہت دور بھاگے گا۔ وہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک فرشتے کی کانپتے دل کی سچائی گواہی تھی، ایسی گواہی جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اب جنت اور جہنم دونوں تیار تھی، ایک رحمت کا گھر، دوسری عذاب کا ٹھکانہ، اور ان دونوں کا دیدار سب سے پہلے انسان کو نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو کرایا گیا، تاکہ وہ گواہ بنے، تاکہ انسانوں تک سچائی پہنچائے، تاکہ دنیا جان لے انعام اور سزا صرف باتیں نہیں بلکہ دو حقیقتیں ہیں جو انسانوں کے عمل کا انتظار کر رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا سفر جاری تھا، اب صرف جنت کی طرف۔ جنت کی ہوا اب بھی ان کے نورانی جسم کو چھو رہی تھی۔ وہ ہوا ٹھنڈی ضرور تھی مگر اس میں کوئی سردی نہیں تھی بلکہ ایک نرمی، ایک سکون، ایک ایسی راحت تھی جسے انسان پوری دنیا میں ڈھونڈ کر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر جھونکا جیسے کہا رہا تھا، اے جبرائیل، یہ جگہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں دنیا کی کرواہٹ نہیں بلکہ اپنے رب کی یاد بسی رہتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ہر قدم پر ٹھہر جاتے، ہر سانس پر رک جاتے، ہر نئی چیز دیکھ کر حیرت اور شکر میں ڈوب جاتے۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک ایسا باغ نظر آیا جو پہلی ہی نظر میں دل کو قید کر لی۔ دنیا کے باغوں میں پیر صرف اگتے، مگر یہاں پیر ایسے لگ رہے تھے جیسے نور سے تراشے گئے ہو۔ ان کی زریں نور سے بھری تھی، تنے نور سے چمک رہے تھے، اور پتیاں بھی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ یہ چمک آنکھوں کی چبھتی نہیں تھی بلکہ انہیں ٹھنڈک دیتی تھی۔ تو پیروں پر لٹکے پھل بھی الگ تھے، ان کے رنگ دنیا جیسے نہیں تھے، ایسے رنگ جنہیں نہ کسی انسان نے دیکھا نہ کبھی تصور کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان پھلوں کی طرف دیکھا، انہیں کھانے کا حکم نہیں تھا لیکن دیکھنے کی اجازت تھی۔ انہوں نے دل سے سوچا، اے میرے رب، یہ کیسی نعمتیں ہیں۔ تبھی ایک نوری جواب ان کے دل میں اترا، اے جبرائیل، یہ ان بندوں کے لیے ہے جو دنیا میں مجھے یاد کرتے تھے اور میرے لیے اپنے گناہوں سے لڑتے تھے۔ یہ سن کر ان کے اندر ایک روحانی لرزش پیدا ہو گئی، ایسا لگا جیسے جنت کا ہر پیر انسانوں کی محنت اور صبر کا انعام بیان کر رہا ہو۔ تھوڑی دوری پر انہوں نے نہروں کا منظر دیکھا، چاروں نہریں بہہ رہی تھی، دودھ کی، شہد کی، صاف پانی کی اور پاک پے کی۔ لیکن یہ دنیا کا دودھ اور شہد نہیں تھا، یہ وہ دودھ تھا جو کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ شہد جس میں کوئی مکھی نہیں، اور وہ پانی جو صرف پیاس نہیں بجھاتا بلکہ دلوں کو صاف کر دیتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان نہروں کو غور سے دیکھا، ہر لہر جیسے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، ہر قطرہ ان کے دل سے گزرتا ہوا ایک احساس چھوڑ رہا تھا، جیسے رب کریم اپنے نیک بندوں کو بلا رہا ہو۔ آگے بڑھے تو عالیشان محل نظر آنے لگے، کہیں سونے کے، کہیں چاندی کے، کہیں موتیوں اور یاقوت سے سجے ہوئے، مگر ان میں ایک محل ایسا تھا جو سب سے الگ تھا، سب سے اونچا، سب سے زیادہ روشن، جیسے آسمانوں میں کوئی چمکتا ہوا ستارہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے
کچھ پوچھا نہیں، بس دل میں خیال آیا اے یہ کس کا ہے؟ تبھی دل میں جواب آیا یہ اس بندے کا ہے جس کی آنکھوں سے راتوں میں آنسو بہتے ہیں۔ تو جب یہ اپنے رب سے کہتا تھا اے میرے رب میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، جبرائیل علیہ السلام اس حویلی کو دیکھتے رہ گئے۔ انہیں محسوس ہوا کہ اس کی دیواریں میں اس بندے کی روح کی خوشبو اٹھ رہی ہے۔ یہ احساس صاف تھا، دنیا میں جسے لوگ نظر انداز کر دے، جس کی عبادتوں میں دکھاوا نہ ہو، وہ اللہ کی یہاں سب سے بلند مقام پا سکتا ہے۔ جب انہوں نے آگے قدم بڑھایا، اچانک ہوا میں ایک ایسی مہل پھیلی جس نے ان کے نورانی وجود کو بھی سکون سے بھر دیا۔ اسی کے ساتھ ایک آواز گونجی، سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، یہ آواز خود جنت کی ہوا دے رہی تھی، یعنی یہاں ہوا بھی مہمانوں کی استقبال کرتی ہے۔ انہوں نے احساس کیا کہ جنت میں کوئی بھی چیز دل کو بھاری نہیں کرتی، نہ کوئی پچھتاوا، نہ کوئی غم، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی انتظار، نہ کوئی جدائی، نہ کوئی بے چینی۔ ہر چیز دل کو روشن کرتی ہے، ہلکا کرتی ہے اور اسے رب کی یاد میں گمن کر دیتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے دل میں یہ بات اتر گئی، جنت صرف ایک جگہ نہیں ہے بلکہ ایک احساس ہے، ایک روحانی سکون، ایک ایسی راہ جس کا کوئی انت نہیں۔ سفر کے دوران انہوں نے ایک ایسا حصہ دیکھا جو باقی سب سے زیادہ روشن تھا۔ وہاں ایک دروازہ تھا مگر بند، اس پر نور اس طرح پڑ رہا تھا جیسے سورج کی کرنیں کسی کھڑکی پر پڑتی ہے، لیکن یہ نور سورج کا نہیں، اللہ کی رحمت کا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے محسوس کیا یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے دل میں خیال آیا ان لوگوں کی دنیا کیسی رہے ہوگی؟ تبھی جنت کا ماحول جیسے جواب دینے لگا۔ ان کی دنیا عبادت، صبر، معافی اور اللہ پر بھروسے سے بھری ہوئی تھی۔ تھوڑا آگے بڑھے تو ایک میدان نظر آیا، پورا کا پورا نور سے بھرا ہوا۔ یہ نور پیروں کا نہیں تھا، نہ نہروں کا، بلکہ جنتیوں کے چہروں کا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا ہر چہرہ سکون میں ہے، ہر آنکھ میں چمک ہے، ہر روح خوشی سے بھری ہے۔ تو اسی وقت ایک آواز آئی، اے جبرائیل، کیا تم نے دیکھ لیا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کانپ اٹھے، ان کی آنکھوں سے نور کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے عرض کیا اے میرے رب، تیری قسم، جو بھی ان نعمتوں کو جان لے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہونا چاہے گا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی، یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی گواہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے جبرائیل علیہ السلام کو رلا دیا، کیونکہ انہوں نے جنت کو صرف دیکھا نہیں تھا بلکہ اسے محسوس کیا تھا، اس کی حقیقت کو اپنے اندر اتار لیا تھا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تک رکھتے ہیں، پھر اگلے ویڈیو میں ہم بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی